السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا، آج ہم وزٹ کر رہے ہیں کامران کی بارہ دری کا۔ تو یہ کامران کی بارہ دری جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ لاہور میں جب ہم شاہدرہ سے انٹر ہوتے ہیں تو جو راوی پل ہے، بالکل اس کے آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک جزیرہ نما نظر آئے گا، راوی کے بیچوں بیچ، یعنی دونوں سائیڈوں سے راوی بہتا تھا اور اس کے اوپر ایک اس وقت کوئی بڑا ٹیلہ ہوگا یا جس طرح سے بھی، یہ بہت اونچی جگہ تھی جس کے اوپر اس بارہ دری کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو بچپن سے جب ہم لوگ بس کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے یہاں سے گزرتے تھے تو یہ سامنے ہمیں یہ جزیرہ نظر آتا تھا، تو بہت دل میں خواہش تھی کہ اس جزیرے کو دیکھا جائے اور وہاں کی سیر کی جائے، تو ہم گئے ہیں، اس کی سیر کی ہے۔ دوستو، لاہور میں کامران کی بارہ دری اپنے طرز تعمیر کا ایک نمونہ اور اس وقت کے حکمراں کی ایک یادگار ہے۔ اسے مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے بنوایا تھا اور یہ بارہ دری اسی کے نام سے موسوم ہے۔ کامران مرزا نے یہاں صرف بارہ دری ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس ایک شاندار مغل باغ بھی تعمیر کروایا تھا۔ جج عبداللطیف صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ لاہور، اس بارہ دری کا اس نے خصوصی تذکرہ کیا ہے اس میں، اور وہ تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ مستحکم و مضبوط پرانی عمارت اپنی عالی شان اور بلند و بالا محرابوں کے ہمراہ دریائے راوی کے دائیں کنارے پر کھڑی ہے۔ بابر کے بعد مغلیہ سلطنت کا وارث کامران مرزا کا ستیلا بھائی نصیر الدین محمد ہمایوں بنا، جو کہتے ہیں کہ اس نے فراغ دلی سے اس وقت کے لاہور کا یہ جو علاقہ تھا اپنے بھائی کامران مرزا کو سونپ کر اس کا حکمران یا حاکم بنا ڈالا، مگر ان میں دشمنی اور شاہی رقابت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کامران نے لاہور پر قبضہ کر لیا تھا۔ کامران مرزا نے 1530 میں شہر میں اپنا باغ تعمیر کروایا تھا۔ اسی باغ میں اس نے 1540 میں یہ بارہ دری جو ہے یہ بھی تعمیر کروائی تھی، جو لاہور میں تعمیر کی جانے والی پہلی مغلیہ عمارت بھی کہلائی جاتی ہے۔ کامران مرزا مغلیہ سلطنت کے بانی مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کا سن پیدائش جو ہے وہ 1512 ہے اور وہ بابر کی بیوی گل رخ بیگم کے ہاں کابل میں پیدا ہوا تھا۔ مغل تخت کے وارث نصیر الدین ہمایوں اور کامران مرزا میں دشمنی کا نتیجہ وہی نکلا جو تخت و تاج کے پیچھے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ کامران کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور کہتے ہیں کہ ستیلے بھائی ہمایوں نے اس سے اندھا کروا دیا تھا اور اندھا کروا کے اس کو حج کے لیے مکہ روانہ کر دیا۔ 5 اکتوبر 1557 کو کامران نے وہیں مکہ میں ہی وفات پائی۔ محمد لطیف کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر تک دریائے راوی کے منہ زور پانی نے اس بارہ دری کی دیواروں کو بہا لے جانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ دریا اس مضبوط بارہ دری کے ایک حصے ہی کو نقصان پہنچا سکا۔ دوستو، اس کے ارد گرد ایک باغ جو مرزا کامران نے بنوایا تھا وہ تاریخ لاہور کے مصنف کے بقول دریا کی نظر ہو چکا۔ یہ بہت پر فضا مقام ہے اور خوبصورت ہے، ابھی بھی کافی گھنے درخت لگے ہوئے ہیں اس کے چوگرد، پانی کے بڑے بڑے حوض بنے ہوئے ہیں اور فوارے تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ سیر کے لیے اور یہاں پہ پکنک منانے کے لیے خوبصورت جگہ ہے۔ تو یہاں پہ ناکام جب آپ آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے تو دیواروں پر آپ کو ناکام عاشقوں کی جو ہے کافی دل سوز تحریریں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ کامران کی بارہ دری کے ساتھ ایک تلخ واقعے کی یاد وابستہ ہے۔ اس بارہ دری میں شہنشاہ جہانگیر کے پاس بغاوت کرنے والے ان کے بیٹے خسرو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے بھی یہاں لایا گیا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے بیٹے اور دیگر باغیوں کو جب جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے باغیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور اپنے بیٹے خسرو کی آنکھوں میں سلائی پھیرنے کا
جو ہے حکم صادر کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ تاریخی جملہ بھی کہا کہ بادشاہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامران کیونکہ جہانگیر کے ساتھ بادشاہ اکبر کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، گو کہ ان کا بیٹا تھا، تو وہ اپنے پوتے جو ان کے بیٹے تھے خسرو، ان کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، رقابت تھی، ہم خیال تھے۔ تو اکبر یہ چاہتا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ خسرو بنے۔ تو جب اکبر کی آخری جو زندگی ہے، کچھ چند سال جو ہیں ان کی لائف کے، ان میں پھر ان کی صلح ہو گئی جہانگیر اور اکبر کی، تو پھر ان کے بعد ان کو جہانگیر کو بنا دیا۔ تو جب جہانگیر بادشاہ بنے تو خسرو نے بغاوت کر دی، تو اس کی پاداش میں وہ سزا دینے کے لیے اس کو بغاوت کی سزا دینے کے لیے جہانگیر نے جو سزا تجویز کی تھی، وہ 12 دری سے ہی سزا کا آغاز ہوا تھا، اور یہاں سے اس کے 300 سے زیادہ جو ساتھی تھے ان کو سزائے موت کا حکم سنایا، اور یہیں سے انہوں نے سزا کا آغاز کیا۔ تو اس کے بعد کامران 12 دری سے قلعہ لاہور تک کے راستے میں 300 کے قریب خسرو کے ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اور ان کے درمیان سے خسرو کو گھسیٹ کر قلعہ لاہور تک لے جایا گیا اور نابینا کر دیا گیا۔ بعد ازاں قلعہ لاہور میں ہی خسرو کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ واضح رہے کہ جہانگیر نے خود بھی اپنے باپ جلال الدین اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اس دوران جہانگیر کے بڑے بیٹے خسرو کو اکبر کی کافی رقابت داری تھی، جو میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ کامران کی 12 دری سے جڑی یہ کہانی تو اب ماضی کا ایک حصہ ہے۔ لوگ جو ہے یہاں پہ پکنک منانے آتے ہیں، یہاں ثقافتی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، ٹی وی جو ہیں ڈرامے اور ٹی وی چینلز دریا کے کنارے واقع اس 12 دری پر جو ہے وہ اس کی عکس بندی کرتے ہیں۔ جب راوی کا جوبن تھا اور راوی شباب میں تھا، جب راوی کی جوانی تھی، تو بڑے بڑے سیلاب آتے تھے جو کافی نادر اور عالیشان عمارتوں کو بہا کر اور باغ کو بہا کر لے جاتے تھے، لیکن جب سے راوی کمزور ہوا ہے، ضعیف ہوا ہے، تو اس پر ترس آتا ہے، اور اس کی اس بے بسی پہ اور غریبی پہ رونا آتا ہے کہ اب راوی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے جزیرہ کامران کی 12 دری اس کو نقصان پہنچائے یا کسی چیز کو بھی نقصان پہنچائے۔ وہ اب نحیف و نزار ہو چکا ہے، اس میں وہ سکت نہیں رہی، اور وہ جب جوبن ہوا کرتا تھا تو وہ راوی یہاں پہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور اس کی موجیں اٹھتی تھیں، اور وہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی خوش جمال حسینہ ہے اور اس کا شفاف پانی دور سے چمکتا تھا۔ تو دوستو، یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، اور زمانے کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہیں، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ کبھی یہ قلعہ لاہور جو ہے اور داتا کی جو بستی ہے وہاں تک یہ بہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنا روٹ چینج کرتا گیا، اور یہ آ گیا کامران کی 12 دری تک، اور ادھر نور جہان کا اور جہانگیر کا جو مقبرہ ہے دلکشا باغ میں، وہ کنارے پر واقع تھا، اور یہ لبالب بھرا ہوا ہوتا تھا اس دور میں، اور اس کی خوبصورتی اور رنائی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ یہاں پہ کشتیاں ہوتی تھی، باغباں ہوتے تھے، ملاح ہوتے تھے اس کو چلانے والے، اور اپنے جوبن پہ تھا۔ تو اسی ویڈیو جملوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ آپ کو یقیناً میری کاوش یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ نے اظہار کرنا ہے، کمنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جو ہے کسی تاریخی مقام کی سیر تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھنا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔